لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں ادھر افریقہ میں گیا، وہ کون سا ملک تھا، موریتانیہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم نفیس، انفسکم منکم تمہارے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 سال چھلنیاں لگاتے 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور اصحاب فیل والا سال اور ہمارے ہندوستان کا کیلنڈر 1 جیٹھ 628 بکرمی پیر کی صبح 4:20 پر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ تو 4:20 میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مکہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی، اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے نا، تو اس میں 4:20 تھا۔ تو علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمۃ للعالمین لکھی ہے، انہوں نے بھی 4:20 اس میں لکھا ہے، میں نے وہیں پڑھا، بہت پرانی بات ہے۔ پھر میں نے اس کی تصدیق کی کیلنڈر سے، تو وہ آپس میں مل گیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا، اس میں پوری پتھر کی اینٹیں نہیں تھیں، پوری چٹان کو کاٹ کے وہ بنایا تھا۔ تو اس کے 14 بڑے کنگرے برج دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے، اور 1000 سال سے کسریٰ کے دربار میں آگ جل رہی تھی، 24 گھنٹے جلتی تھی، اود کی لکڑی سے آگ جلائی جاتی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی، اور دریا اور بحیرہ ساوا اس کا پانی ایک دم خشک ہو گیا۔ تو نوشیروان ڈر گیا کہ یہ کیسے گر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کسی کو بلاؤ جو آسمانی کتابوں کا عالم ہو۔ تو ہیرا عراق کا شہر ایران کے قبضے میں تھا، وہاں عبد المسیح ایک بڑا عیسائی تھا۔ جب ہیرا کا محاصرہ ہوا، وہ باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں، تو حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو عبد المسیح آیا کہ ہم لڑتے نہیں، ہم سے صلح کر لو، اگر صلح نہیں کرو گے نا تو یہ زہر ہے، سم ساعتن، 1 منٹ میں آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ خالد بن ولید نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ سم ساعتن، کہ 1 ساعت سے مراد یہاں گھنٹہ نہیں، ایک گھڑی، کہ 1 گھڑی میں یہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا دکھاؤ، اسے دکھایا، تو انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سارا پی گئے، اور ان کو تھوڑا سا پسینہ آیا اور ٹھیک ٹھاک۔ تو عبد المسیح کہنے لگا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں، تمہارے اس سیلابی ریلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ عبد المسیح کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہیرا کی وجہ سے۔ ہیرا سے اس کو بلایا، اس نے کہا جی میں تو اتنا نہیں جانتا، میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، اس کا نام ہے ستیح، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس کو بھیجا، تو وہ سکرات میں تھا، موت کے علامات ظاہر تھیں، تو اس کو ہلایا
کہ یا خال یا سطیح، مامو جی میں عبد المسیح ہوں۔ یوں جھنجھوڑ کے جب ہم نے اس کو دیکھا تو کہنے کہ بعث کا ملک و بنی ساساں لارتجاس الایوان و خمود النیران و غموز بحیرۃ صاوا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ 14 برج گر گئے، جلتی آگ بجھ گئی، بحیرہ صاوا خشک ہو گیا۔ تو کہا اخبر وَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحَرَاوَةِ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَةِ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَةِ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ صَاوَةِ فَلَيْسَ الشَّامُ لِسَطِيحٍ شَامًا وَلَيْسَ الْعِرَاقُ لِعَبْدِ الْمَسِيحِ مَقَامًا۔ کہا دیکھو، جب عصا والا شخص ظاہر ہوگا اور اس کی کتاب کی تلاوت کثرت سے ہوگی اور بحیرہ صاوا خشک ہو جائے گا، وادی سماوا پانی سے بھر جائے گی، تو پھر شام میرا شام نہیں اسی کا ہوگا، اور عراق تیرا عراق نہیں وہ بھی اسی کا ہوگا۔ پیدائش پر یہ، اور جتنے بت جہاں تھے پوری دنیا میں دھڑم سے گرے اور منہ کے بل زمین پر، منہ کے بل زمین پر سارے کے سارے۔ تو اس نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک بات بھول گئی کہ 14 برج نوشیروان کے بعد 14 بادشاہ آئیں گے اور پھر اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب نوشیروان نے سنا 14 بادشاہ تو 200-300 سال تو لگ ہی جائیں گے، وہ تو 45 سال میں کام ختم ہو گیا، 50 سال میں اوپر نیچے آتے گئے، اوپر نیچے آتے گئے، اور بغاوت ہو گئی، قتل و غارت ہو گیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے ساتھ گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، تو ایک قطرہ گندگی کا باہر نہیں نکلا۔ بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، ایک ذرہ گندگی کا نہیں تھا، جیسے کسی نے غسل دیا ہو اور غسل کر کے باہر بھیجا ہو۔ ہم ختنہ باہر بچے کا جب پیدا ہوتا ہے کرواتے ہیں، آپ ختنے سمیت ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پھر آپ کی بچے کی یہ ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی، اس کو باہر آ کر کاٹتے ہیں۔ ولدہ مختوناً مقطوع السرہ، آپ کی ناف ماں کی آنت سے پیٹ سے ہی جدا تھی، اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ آپ کی دائی تھیں اس وقت، تو انہوں نے دیکھا تو حیران پریشان، بے ختنہ ہوا ہے اور ادھر ناف کٹا ہوا ہے، ادھر گندگی کوئی نہیں دھلا دھلایا ہے، ادھر ساری خوشبو پھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا آمنہ تیرے بچے کا کوئی عجب ہی حال ہے، اور ایسے پہلو میں لٹایا۔ تو جو ہی آپ کو پہلو میں لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا اور ایک لمبا سجدہ کیا۔ اتنی عمر کا بچہ تو ہل نہیں سکتا، تو آپ نے پوری کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا۔ لمبے سجدے کے بعد یہ ہاتھ کا سہارا لیا اور اپنے سینے کو یوں اٹھا لیا جیسے کوئی مضبوط بچہ اٹھاتا ہے، ایسے اٹھایا، اور پھر اس انگلی کو، اس ہاتھ کو اوپر کیا، اس انگلی کو سیدھا کیا۔ جب یوں کیا تو پوری کائنات میں حضرت آمنہ کہتی مجھے روشنی نظر آئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور انہوں
انہوں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لیا تو ایک دم انفرجت فرجتن، چھت میں ایک شگاف پیدا ہوا اور اس میں ایک دھند غیم ہوتا ہے، یہ جو سردیوں میں دھند ہوتی ہے اس کو غیم کہتے ہیں، ایک دھند داخل ہوئی اور پورے کمرے میں پھیل گئی اور گود کا بچہ گود میں نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری دبیز، اور اس میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اور شیش کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وشدت موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام والی شدت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام والا جہاد دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، ولحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی مٹھاس دو، میٹھا وہ آپ کی جو لحن تھا، لحن داودی، وہ دو، زہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے میں ڈال دو۔ پھر ایک دم بادل چھٹا اور آپ گود میں تھے اور آپ کا چہرہ سے نورانی منور روشن تھا۔ تو عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو باہر بھیجتے تھے، ان کے لیے مکہ شہر تھا، آج کے لحاظ سے تو ایک چھوٹی سی بستی تھی، تو وہ آگے پہاڑوں میں بھیجتے تھے، ایک تو زبان فصیح ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو جیسے یہ امارات میں، سعودیہ میں پٹھانوں نے، پنجابیوں نے عربوں کی عربی کا بیڑا بھی غرق کر دیا، یہ سارے امارات میں کیف حالک، چیف حالک، چیف، تو وہ کتنے سال مسلسل جاتا رہا، امشی سیدھا، عرب کہتے ہیں، عرب امشی سیدھا، شکر ہے نسوار کی عادت نہیں پڑی ان کو۔ اور جو مصری ہیں یہ کاف کو حمزے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور جیم کو گاف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مصریوں کی جماعت تھی، وہ قریب میوات کے گاؤں میں گئی، اس وقت میوات تھا، اب تو سب شہر بن، تو وہ بیان میں مصر کا بیان تھا، وہ جنت کو بولے تو کہے الگنہ، الگنہ یرزقن الگنہ، جو بھی اس کا مضمون تھا، جنت کو کئی دفعہ دہرایا۔ تو سامنے دیہاتی بیٹھے تھے، اگلے دن صبح ایک میواتی گنے کی پنڈ اٹھا کے لایا اور کہنے لگا جی یہ رات کو شیخ کہہ رہے تھے گنا چاہیے، گنا چاہیے، تو میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ تمہارے شیخ کے ملک والے نمشو کو کہتے ہیں، نمشو، دیالو، پتہ نہیں دیالو کا کیا مطلب ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ نے یہ واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، اتنا بڑا ملک دنیا میں واحد ارض الحجاز ہے، 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود دریا کوئی نہیں، اور پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے
کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس لوٹ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ یہ گویا کہ آخری نبی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو اس کے لیے تیار تو ہونا پڑے گا نا۔ جیسے یہ پہلوان ویٹ اٹھانے کے لیے پھر طاقت لگاتے آگے بڑھتے ہیں، تو ماحول ایسا دیا گیا جس میں مشقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد سے آئیں وہ خواتین، تو حضرت حلیمہ کی جو ڈاچی بھی کمزور، اونٹنی بھی، اور گدھی بھی کمزور، جس پر وہ اونٹنی پر سامان تھا، گدھی پر وہ سوار تھیں، اور ان کے خاوند ابو کبشہ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ تو اس دن 10 بچے پیدا ہوئے مکے میں۔ تو لینے کے لیے جو عورتیں آئیں، سب نے آپ کو دیکھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا، اور باقی 9 لے لیے۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی تو دیکھا یتیم ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ سارا مکہ ڈھونڈ لیا، کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے نصیب میں لکھا تھا۔ تو ابو کبشہ کہنے لگے کہ حلیمہ خالی گو جانے سے بہتر ہے یتیم کو لے لو، چلو کوئی برکت ہی ہو جائے گی اس کی، کوئی خدمت ہو جائے گی اس کی۔ ایک تو جس سال آپ پیدا ہوئے، پوری دنیا میں جہاں انسانیت آباد تھی، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں۔ ساری دنیا سب کے بیٹے ہوئے، سب کو اللہ نے بیٹے دیے۔ اور دادا نے آپ کا نام رکھا محمد، جس کی تعریف کی جائے۔ ماں نے نام رکھا احمد، جو تعریف کرنے والا ہو۔ ماں کا نام آمنہ، جو امن کی علامت۔ والد کا نام عبداللہ، جو عبدیت کی علامت۔ خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کا نام عامر تھا۔ ہاشم اس لیے کہتے ہیں، روٹی کو چورا کر کے نا سالن میں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان والے صوبت کہتے ہیں، صوبت وہ پرات میں ہے، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا کہتے ہو نا؟ ہاں، تو وہ سرید بن جاتا ہے شوربے میں، روٹیاں بھگو کے توڑ کے اور گوشت۔ تو سب سے پہلے حضرت ہاشم نے حاجیوں کو اس طرح کھانا کھلانا شروع کیا، تو ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو خاندانی نام ہاشم، کھانا کھلانے والے۔ دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، حلم، اخلاق۔ اور دودھ پلانے والی کا خاندان سعد، بنو سعد، سعادت۔ جب حلیمہ نے ارادہ کر لیا کہ میں یتیم لیتی ہوں، تو ان کے دادا نے ان کو بلایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام حلیمہ ہے۔ کہا جاء الحلم، فال لی، حلم آ گیا۔ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بنو سعد۔ تو انہوں نے کہا سعد عمرنا، انہوں نے اس سے فال لی۔ تو ایک بیٹا اور تھا، حضرت آمنہ کی چھاتیاں خشک تھیں، جو ہی آپ کو گود میں لیا چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، دودھ رسنے لگا۔ تو انہوں نے آپ کو ایک طرف سے دودھ پلایا، جب دوسری طرف سے پلانے لگے تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ ایک بیٹا دودھ پیتا، ان کا اپنا بھی تھا، تو آپ نے اس کا حصہ چھوڑ دیا۔ اور ہمارے یہاں قبضہ مافیا بنے میں جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں، گھر ہڑپ کر رہے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بدبخت یہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا،
ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔